اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9923222361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ دن پہلی بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، اس وقت ملک کی سب سے افسوسناک خبر اس کو بتایا جا رہا ہے کہ گزشتہ کل وزیر مالیات نرملا سیتارمن نے یونین بجٹ 2026 پیش کیا۔ جی ہاں، بجٹ گزشتہ کل پیش کیا گیا۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ عام آدمی کو مہنگائی سے کوئی راحت نہیں ملی۔ انکم ٹیکس سلیب میں کوئی تبدیلی نہیں، آئی ٹی آر فائلنگ نظام میں بڑی تبدیلیاں لائی گئی، غیر ملکی سفر، تعلیم اور علاج پر ٹیکس میں کمی کا اعلان کیا گیا۔ لیکن گزشتہ کل کا بجٹ یوں سمجھیے کہ اپوزیشن پارٹی نے کہا ہے کہ راہل گاندھی سمیت اپوزیشن رہنماؤں نے اس مرکزی بجٹ پر حملہ کیا اور کہا کہ اس بجٹ میں بے روزگاری، کسان اور معیشت، ان تینوں کے جو اصل بحران ہے اس کو نظر انداز کیا گیا۔ یعنی بے روزگاری ختم کرنے پر کوئی بات نہیں، مہنگائی ختم کرنے پر کوئی بات نہیں، کسانوں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں اور بزنس کاروبار میں کوئی چھوٹ نہیں۔ اس اعتبار سے یہ بجٹ عام آدمی کے لیے انتہائی خطرناک رہا، عام آدمی کو مہنگائی سے کوئی راحت نہیں دی گئی۔ دن دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مغربی بنگال کی مکھیہ منتری ممتا بنرجی نے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات سے پہلے عرضی دائر کر دی، مائکرو آبزرورز اور SIR پر آئینی تصادم کا الزام لگایا ہے۔ یعنی جس طریقے سے SIR کروایا جا رہا ہے یہ سنویدھان کے خلاف بھی ہے، اور پوری طریقے سے اب ظاہر بات ہے کہ بی جے پی بنگال کو جیتنے کے لیے SIR کے ذریعے سے مائنورٹیز، الپ سنکھیاک اور خصوصاً مسلمانوں کی ووٹنگ کو کم کرے گی۔ SIR کے ذریعے سے الیکشن جیتنا بڑا آسان ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں پتہ چل گیا کہ اس علاقے میں ہم کو کوئی ووٹ نہیں ملے گی، اس علاقے سے اکثر ووٹرز کو مار دو، جو زندہ ہے ان کو بھی مار دیا جا رہا ہے، یا پھر انہیں ووٹنگ لسٹ سے کسی بھی طریقے سے غائب کر دو۔ لیکن ممتا دیدی نے الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن سے مل کر ہی یہ ساری بدماشیاں اور شیطانی حرکتیں ہو رہی ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ہی سارا کام کر رہی ہے۔ اتراکھنڈ، جی ہاں، اتراکھنڈ بھی نفرتوں کی منڈی ہے۔ جی ہاں، اتراکھنڈ میں بھی مسلمانوں کے خلاف کافی نفرتیں پھیلائی جاتی ہے۔ ابھی اتراکھنڈ میں ایک تازہ واقعہ ہوا
کہ دکان کے نام کو لے کر وواد ہو گیا. 30 سال سے مارکیٹ میں ایک مسلم دکان، مسلم تاجر وہاں پر بیٹھے ہیں، اور اب ان کی دکان کے نام کو لے کر ہنگامہ ہوا، جس پر ایک جم ٹرینر دیپک اس مسلم بزرگ مسلم تاجر کی حمایت میں آ گئے تو پھر بھگوا آتنکوادیوں نے انہیں نشانہ بنایا. لیکن اس مسلم دکاندار کی حمایت پر جم ٹرینر کافی وائرل ہو گئے ہیں اور لوگوں سے ان کو کافی پیار اور سپورٹ مل رہا ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بھگوا آتنکیوں کا یہی علاج ہے کہ جب تک کہ ہندو بھائی ایمانداری کے ساتھ اس دیش کو بچانے کے لیے، دیش کی ایکتا کو بچانے کے لیے، دیش کی اکھنڈتا اور پیار، امن اور شانتی اور وکاس کی طرف دیش کو بڑھانے کے لیے جب تک کہ ہندو میدان میں نہیں آئیں گے تو آر ایس ایس اور بی جے پی نے یہ جو آتنکواد کا ننگا نفرتوں کا ناچ کھیلا ہے تب تک کہ ختم نہیں ہوگا. تو اب وہ جم ٹرینر دیپک، جنہوں نے 75 سالہ دکاندار کے حق میں کھل کر آواز اٹھائی، جن کی دکان کا نام تھا بابا کلیکشن، جو تقریباً 30 سالوں سے چل رہی ہے، تو اب اس حمایت کے بعد دیپک سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو گئے. لیکن کچھ ہمارے نفرتی چنٹو انہیں محمد دیپک کہہ کے پکار رہے ہیں. اور دیپک کا کہنا ہے کہ میں نے 70 سالہ اس بزرگ کی حمایت اور سپورٹ اس لیے کیا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ گزشتہ 30 برسوں سے بغیر کسی مسئلے کے یہ دکان چلا رہے ہیں، اور اب بھگوا آتنکیوں نے ایسا نفرتوں کا ماحول بنایا ہے. بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، بجٹ جو پیش کیا گیا ہے 2026 کا، اس بجٹ نے جہاں عام آدمی کو رلایا وہاں پر مالداروں کو بھی رلا دیا، اور شیئر بازار میں جن کے کروڑوں روپے لگے ہوئے تھے سرمایہ کاروں کے، تقریباً 10 لاکھ کروڑ، جی ہاں، سینسیکس اور نفٹی نے برباد کر دیا. اور اس کی وجہ بجٹ 2026 نے شیئر بازار میں کوہرام مچا دیا اور سرمایہ کاروں کے تقریباً 10 لاکھ کروڑ روپے برباد ہوئے ہیں. یعنی مودی نہ عام آدمی کو چھوڑ رہا ہے، نہ خاص آدمی کو، نہ مسلمانوں کو، نہ ہندوؤں کو، مگر ہندوؤں کو یہ بات سمجھنے میں تھوڑی دیر لگ رہی ہے. ناظرین، 31 جنوری 2026 کو مدھیہ پردیش کے شہر ہردا میں جو مرکز مسجد ہے، نوری مسجد، وہاں پر حضرت مولانا مفتی رفیق صاحب ہے، مولانا رفیق صاحب ہردا، جو اس مکتب کو چلاتے ہیں اور وہاں اس مسجد کے امام ہیں. اس مسجد کے مکتب کا سالانہ جلسہ عام نوری مسجد ہردا میں بہت ہی شاندار انداز میں باہر اسٹیج لگا اور زبردست انداز میں اس پروگرام کو سجایا گیا، سنوارا گیا، اور تقریباً 300 بیٹے بیٹیاں اس مکتب میں پڑھتے ہیں. انہوں نے شاندار نعتیں، نظمیں، تقاریر، ڈرامے، مکالمے، تلاوت کلام پاک پیش کیا، اور سامعین اتنے خوش ہوئے کہ ہزاروں روپے ان بچوں کو انعام دیا گیا. خیر، اس اجلاس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا ہردا میں. وہاں کے جوانوں نے باہر آ کر، ہردا سے باہر آ کر گاڑیوں سے اور پھولوں کی بارش سے زبردست انداز میں میرا استقبال کیا، سواگت کیا. میں ان کی محبتوں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے نوازا. اور اس پروگرام میں پہنچا، اور پھر بچوں کے پروگرام کے بعد پھر میری تقریر ہوئی، جس میں نے تقریباً 1.25 گھنٹہ تعلیم کی اہمیت، دینی تعلیم بھی، دنیاوی تعلیم بھی، عصری علوم بھی، اس کی اہمیت پر اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے تقریباً 1.25 گھنٹہ میں نے تقریر کیا. اور تقریر کے بعد پھر جن بچوں کا، جن بیٹیوں کا ناظرہ مکمل ہوا ان کو انعامات سے نوازا گیا. اور جس بیٹی نے 300 میں سے 300 نمبرات امتحان میں لائے ہیں، اس بیٹی کو میرے ہاتھ سے ایک سائیکل اور بڑا انعام بھی دیا گیا. اس دن یہ پروگرام بڑا شاندار رہا. اور مولانا لیاقت صاحب جو استاد الاساتذہ ہے اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بزرگ ہیں، ان کی صدارت میں یہ اجلاس ہوا. اور ہردا اور آس پاس کے علماء بڑی تعداد میں یہاں پر آئے تھے. شہر قاضی ہردا وہ بھی تشریف لائے تھے. یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا. ناظرین، ممبئی سے بڑی خبر آ رہی. جی ہاں، ممبئی میں ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. ہائی الرٹ موسم کا نہیں، ہواؤں کا نہیں، سمندر کے لہروں کا نہیں،
جی ہاں، ہائی الرٹ، یعنی آپ سوچیں کہ میرا مہاراشٹر کس تباہی کی طرف بڑھ چکا ہے. اور مہاراشٹر کا یوں سمجھیے کہ معاشی راجدھانی دنیا کی اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، اور ملک کی اہم معاشی راجدھانی ممبئی میں حال یہ ہے کہ ممبئی میں ہائی الرٹ کیا گیا، کیونکہ 36 گھنٹوں کے اندر 12 بچے لاپتہ ہوئے ہیں، اور ان 12 لاپتہ ہونے والے بچوں میں 8 لڑکیاں شامل ہیں. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ممبئی جیسی سٹی میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بد سے بدتر ہو گئی ہے، اور ممبئی کا بھی برا حال ہو گیا ہے. ممبئی کس کے قبضے میں ہے آپ جانتے ہیں، اور جب سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار مہاراشٹر میں آئی ہے، مہاراشٹر میں جہاں نفرتی زہریلے بھاشن اور یوں سمجھیے کہ دنگے فساد عام ہوئے ہیں، وہاں پر اب دیکھیے کہ 36 گھنٹوں میں 12 بچے لاپتہ ہوئے ہیں، جن میں 8 لڑکیاں شامل ہیں. ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں، امرتسر سے 7 بھارتی شہری، بھارت کے شہری گزشتہ کل اٹاری واگا بارڈر کے راستے وطن واپس آئے. بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں یہ گرفتار کیے گئے تھے، اور برسوں کی جدائی کے بعد انہیں رہا کیا گیا. اٹاری واگا بارڈر کے راستے یہ وطن واپس آئے. برسوں کے بعد جب یہ آئے تو بارڈر پر اہل خانہ نے جس انداز میں ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، جذباتی انداز میں ان کا استقبال کیا. بتایا جا رہا ہے کہ یہ 7 افراد میں سے 4 کا تعلق فیروز پور، ایک کا جالندھر، ایک لدھیانہ، اور ایک کا تعلق اتر پردیش سے ہے. پاکستان سے رہا کیے گئے 7 بھارتی شہری جب واپس پہنچے تو سرحد پر، بارڈر پر جذباتی نظارے دیکھنے کو ملے، جہاں طویل انتظار کے بعد اہل خانہ اپنے پیاروں سے ملتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے. بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ 2023 کے دوران جو سیلاب آیا تھا 2023 میں، اس وقت یہ لوگ اپنے رشتہ داروں، اپنی زمین اور اپنے مویشیوں، جانوروں کو بچانے کے لیے سرحدی علاقوں میں گئے تھے. تاہم تیز بہاؤ پانی کی وجہ سے غلطی سے پاکستان کی بارڈر میں داخل ہو گئے. بعد ازاں پاکستانی حکام نے BSF کو اطلاع دی، جس کے بعد ان افراد کو حراست میں لے لیا گیا تھا، اور اب انہیں رہائی ملی ہے. آئیے ناظرین، مشہور ایڈوکیٹ، فیمس لائر ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے الزام لگایا ہے کہ BJP، بھارتیہ جنتا پارٹی، اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے نوجوانوں کو فرقہ پرستی کے نام پر گرفتار کر رہی ہے اور اصل مدوں سے دھیان ہٹا رہی ہے. ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے کہا کہ حکومت عمر خالد اور شرجیل امام کو ٹارگیٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ بے روزگاری، تعلیم، سواستھ یعنی صحت کے مسائل سے جنتا کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے، اس لیے نوجوانوں کو اصل مسائل پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس طرح کا مشورہ سینئر سپریم کورٹ کے وکیل اور ماہر قانون ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے دیا. آئیے ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اجیت دادا پوار دنیا سے چلے گئے، اور تقریباً چوتھے دن ان کی بیوی سنیترا پوار نے اپ مکھیہ منتری کی شپتھ لی، یعنی اپ مکھیہ منتری بن گئی ہے. اب خبریں ہیں کہ ان کے بیٹے پارک پوار یہ راجیہ سبھا جائیں گے، اور سنیترا پوار اپ مکھیہ منتری بن کر ممبئی سنبھالیں گی. اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ NCP کے دونوں گروہ، یعنی NCP شرد پوار اور NCP اجیت پوار، یہ دونوں گروہ کے خبریں چل رہی تھی کہ اب یہ دونوں گروہ آپس میں ایک ہو جائیں گے، لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ دونوں گروہوں کے ملنے کے امکانات بالکل معدوم ہو گئے ہیں، یعنی ملنا دونوں گروہوں کا تقریباً ناممکن سا ہو گیا ہے. اور اسی موقع پر باقاعدہ منوج جارنگے پاٹل، جو مراٹھواڑہ کے اور مہاراشٹر کے یوں سمجھیے کہ بڑے لیڈر ہے مراٹھا برادری کے، ریزرویشن تحریک جنہوں نے چلائی تھی، منوج جارنگے پاٹل، انہوں نے ریاستی سرکار کو لے کر بڑا بیان دیا ہے. سنیترا پوار کو مشورہ دیا ہے کہ سنیترا پوار جی، آپ گدھوں سے ہوشیار رہیں،
کیونکہ اس وقت ماحول سیاسی خراب ہو چکا ہے، بڑے مکار، بڑے غدار اور بڑے بدماش قسم کے لوگ، اور سیاست جو ہے بڑی سینسٹیو ہو گئی ہے. اس لیے جرنگ پاٹل نے سنیترا پوار کو کہا کہ گدھوں سے ہوشیار رہیں. آخری بڑی خبر، جی ہاں، گزشتہ کل یعنی 1 فروری 2026 کو مدھیہ پردیش کے اجین ضلع کا قاسم پور، یہاں پر ایک بہت ہی شاندار ادارہ ہے، مرحوم مولانا نور محمد صاحب کا، حافظ نور محمد صاحب کا. ابھی اس وقت ان کے بیٹے مفتی ارشاد صاحب اس ادارے کے ذمہ دار ہیں. تو گزشتہ کل ان کا ادارہ مدرسہ فیض العلوم کا سالانہ جلسہ عام تھا، جس میں مقرر خصوصی کے طور پر مجھے بلایا گیا تھا، اور اس اجلاس کی صدارت مفتی احمد خان صاحب، صدر جمعیت علماء مدھیہ پردیش، انہوں نے فرمائی. اور اس اجلاس میں تقریباً 14 بچے حافظ قرآن بنے، جن کی دستار بندی کی گئی، اور ختم قرآن کی تقریب کا انعقاد عمل میں آیا. اس موقع پر بڑی تعداد میں آس پاس کے تقریباً 10-12 گاؤں کے لوگ گزشتہ کل اس اجلاس میں جمع تھے. یہ ادارہ بہت شاندار اور بڑا اچھا ادارہ ہے. اس ادارے نے اسکول بھی شروع کیا ہے، اور اب یہی ادارہ وہاں پر ایک اسکول کی نئی عمارت بنا رہا ہے. اسکول کی تعلیم کی اہمیت پر بھی میں نے گزشتہ کل تقریباً آدھا گھنٹہ کی تقریر کی کہ ہماری اسکول ہوگے، ہمارے بچے ہماری اسکولوں میں ہوگے تو پورے دین و ایمان کی حفاظت کے ساتھ یہاں پر ان کو دنیاوی تعلیم بھی ملے گی، انگریزی بھی ملے گی، سائنس بھی ملے گی، ٹیکنالوجی بھی ملے گی. ہماری اپنی اسکولوں کی کے قیام کی سخت ضرورت ہے. پھر اس کے بعد میں نے لوگوں سے اپیل کی کہ یہاں پر جو اسکول کی عمارت بن رہی ہے اس میں آپ تعاون کریں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں قاسم پورہ اور آس پاس کے تمام گاؤں کے لوگوں کو کہ انہوں نے بڑے زبردست انداز میں نام لکھایا، تعاون کیا. سیمنٹ کی بوری اور کھڑی ریتی، اینٹ، نقد پیسہ، بہت اچھے انداز میں ان لوگوں نے تعاون کیا. تو تعلیم کی اہمیت پر تقریباً 1 گھنٹہ وہاں پر میری بات ہوئی، اور پھر اخیر میں مفتی احمد خان صاحب نے مختصر سی بات کی، اور ان کی دعا پر تقریباً 3 بجے یہ اجلاس عام، یہ سالانہ جلسے کا اختتام عمل میں آیا. یہ جلسہ بے انتہا کامیاب رہا. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ